عالم ربانی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بخشش و جود و سخا کے گھرانے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے ساتھ دعا اور عبادات ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہتھیلی پر سرسوں اگائی جا سکتی ہے، پہاڑوں سے راستے نکالے جا سکتے ہیں، سمندروں کو چیرا جا سکتا ہے اور مایوسیوں کے اندھیروں کو امید کے اجالوں سے منور کیا جا سکتا ہے۔ خانوادہ رسالت و اہل بیت سے عطا ہونے والا ایسا ہی ایک مجرب عمل اور دعا عمل داؤد ہے، جسے خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے کر صدیوں سے محبان محمد و آل محمد پریشانیوں کے طوفانوں سے نجات پا کر ساحل مراد پر لنگر انداز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ شیخ طوسی، سید ابن طاؤس اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جیسے شیعہ علماء کے مطابق عمل داؤد ظلم و ستم سے نجات، مصیبتوں کے خاتمے اور حاجتوں کی برابری کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس عمل کو ماہ رجب کے ایام البید میں انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس عمل کو امام صادق علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں داؤد کو ان کے بیٹے کی رہائی کے لیے تعلیم کیا، اسی وجہ سے یہ عمل داؤد کے نام سے مشہور ہے۔ بی بی داؤد عبداللہ ابن ابراہیم کی بیٹی اور امام حسن کے فرزند حسن مصنع کی زوجہ ہیں، اپنے بیٹے داؤد کی نسبت سے داؤد کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ عظیم بی بی امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی ماں بھی ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ میں رجب، شعبان اور رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے عمل داؤد کا تذکرہ کیا ہے۔ وہیں سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال اور شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتہجد میں بھی عمل داؤد کا واقعہ نقل ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شہزادہ صلح و امن حضرت امام حسن علیہ السلام کے پوتے کو عباسی خلیفہ منصور دوانکی کے حکم پر گرفتار کر کے عراق لے جایا گیا، جس کے بعد مدتوں تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ داؤد اپنے جوان بیٹے کی رہائی کے لیے دعائیں مانگتی رہیں اور ظلم و ستم کے دور میں جو جتن ہو سکے کرتی رہیں۔ ایک دن داؤد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچی۔ علم امامت سے حقیقت جاننے کے باوجود فرزند رسول امام جعفر صادق نے بی بی داؤد سے ان کے بیٹے اور اپنے رضائی بھائی داؤد کے متعلق سوال کیا۔ داؤد باب الحوائج کے بابا امام جعفر صادق کی خدمت میں جناب داؤد کی گمشدگی اور لاپتہ ہونے کا واقعہ بیان کرتی ہیں، تو قرآن کے وارث ناطق قرآن امام صادق علیہ السلام داؤد کو رجب کے ایام البید یعنی 13، 14، 15 رجب کو عمل داؤد بجا لانے کا حکم دیتے ہیں۔ بی بی داؤد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ عمل بجا لائیں تو اسی روز انہوں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا جو ان کے بیٹے داؤد کی رہائی کی خبر دے رہے تھے۔ اسی طرح ان کے بیٹے داؤد نے بھی قید خانے میں رسول اللہ کو دیکھا جو ظلم سے نجات اور قید خانے کا بندھن ٹوٹ جانے کا مجدہ سنا رہے ہیں۔ دوسری جانب ظالم منصور دوانکی نے شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خواب میں انتہائی غضبناک حالت میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے کو فوراً رہا کر دو، جسے دیکھتے ہی ظلم سے لتھڑے بزدل منصور دوانکی نے فوری طور پر جناب داؤد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور انہیں 10,000 درہم دے کر شام سے رخصت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چند دنوں بعد ہی جناب داؤد گھر لوٹ آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 15 رجب کے دن ہی رہا ہوئے تھے جب ان کی مادر نے یہ عمل بجا لایا تھا۔ اس عمل کو بجا لانے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ماہ رجب کے ایام البید یعنی 13، 14 اور 15 رجب کو روزہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 15ویں تاریخ کو غسل کیا جائے۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ جہاں بیٹھ کر نماز ظہر و عصر کو خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لائے، جہاں نہ کوئی چیز انسان کی توجہ ہٹا سکے نہ کوئی شخص اس سے گفتگو کر سکے۔ نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان صورتوں کی تلاوت کرے: 100 مرتبہ سورہ حمد، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ سجدہ، سورہ شورى، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ انشقاق، اور اس کے بعد قرآن کے آخر تک تمام سورتوں کی ایک بار تلاوت کی جائے اور آخر میں دعائے داؤد
پڑھی جائے۔ فضائل العشر الثلاثہ میں شیخ صدوق امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس عمل کو انجام دینے کی یہ فضیلت ہے کہ خدا آسمان کے دروازے اس عمل کو بجا لانے والے شخص کے لیے کھول دیتے ہیں، فرشتے اس کی حاجتوں کی قبولیت کی بشارت دیتے ہیں، اور اس دعا اور عمل کا سب سے کم اجر بہشت ہے۔ شیخ طوسی، سید ابن طاووس اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ دعائے ام داؤد مشکلات کی برطرفی، حاجت روائی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے نہایت مؤثر ہے، بالخصوص ماؤں کے لیے اپنی اولاد کی پریشانی کے خاتمے کے لیے مجرب اور بہترین عمل ہے۔ کتنی کریم و مہربان ہے وہ ذات خداوندی جس نے انسانوں کی پرکھ کے لیے انہیں ظلم، خوف، بھوک، جان اور مال کی کمی جیسی مشکلات سے آزمایا، وہیں انہیں مشکل کشائی کے لیے قرآن و اہل بیت کا وسیلہ بھی بتا دیا، جو حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوں گے اور حشر کے میدان تک انسانیت کی حاجت روائی کرتے رہیں گے۔ دل کی گہرائیوں اور معرفت کے ساتھ اس مشکل کشا گھرانے کو پکارا جائے تو کسی مشکل کی کیا مجال ہے کہ حل نہ ہو سکے۔ بقول شہید محسن نقوی، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا، تھکیں تھک کے رستے میں ہی مر گئیں، میری مشکلیں خودکشی کر گئیں۔